نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جو سرمایہ کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کی ہے۔ واقعے کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، صرف مختصر اس حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس پر ایک گفتگو ہوگی اور اس گفتگو کے اندر بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، تیرا مرتبہ میرے بعد ایسا ہے جیسے کہ ہارون علیہ السلام کا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اب یہ ایک محبت کا اظہار تھا، یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی، اور اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اور محبت کے اظہار کیا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، اور یقیناً ہر مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، محبت کے بغیر مسلمان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب کو لے کر بہت سارے لوگوں نے غلطی ایسی کی ہیں اور عوام کو غلط راستے پر ایسا لگایا ہے کہ اب ان کا لوٹ کر واپس آنا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ مثلا اسی حدیث کو لے کر ایک فرقہ کھڑا ہوا، اس نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بتایا کہ ہارون علیہ السلام کے طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے معاملات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہونے چاہیے تھے، اور پھر اسی کے زمرے میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو غلط ڈکلیئر قرار دے دیا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ کو جو مشورے میں شامل تھے، انصار اور مہاجرین، سب کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو اسلام سے پھر گئے تھے، یہ تو مرتد ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ مسئلہ یہاں تک آ ٹھہرا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، انہوں نے وصیت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کسی انسان کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ وصی ہے، وہ جس طرح چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمل کرے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبوت والے جو احکامات تھے، خلافت کے جو احکامات تھے، وہ سارے کے ساتھ عرف وصی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا؟ کوئی وصی ایسا تھا، حضرت علی ہو یا حضرت ابوبکر صدیق ہو، کوئی وصی ہے؟ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصی حضرت علی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اگرچہ زبان سے نہیں کہتے ہیں لیکن عملاً وہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو حقائق کی دنیا ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو وصی چھوڑا ہے وہ کسی انسان کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصی چھوڑا ہے تو اس کو چھوڑا ہے۔ یہ اللہ کا کلام قرآن مجید، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اپنے بعد اس کو وصی قرار دیا ہے۔ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، بڑے وثوق کے ساتھ ہوش حواس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی انسان صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا دامن پکڑ لے۔ مشہور حدیث ہے جس کو اہل تشیع بھی لیتے ہیں، اہل سنت بھی لیتے ہیں، غدیر قوم کی حدیث، بڑے زور و شور سے بیان کی جاتی ہے لیکن عمل نہیں کیا جاتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غدیر قوم کے جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. مختلف کتابوں کے اندر، اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابوں کے اندر غالباً یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں خبردار ہو. تو اس موقع پر اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی تلقین کی تھی. اتباع اللہ کے کلام قرآن مجید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ میں اپنے بعد اس قرآن مجید کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی اتباع کرنا، اس کو پکڑ لینا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو تھام میں رکھنا، اس کو نہ چھوڑنا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں تھی. اور پھر دوسرے جز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دوسری جو چیز چھوڑ جا رہا ہوں، میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اب یہ اہل بیت کا تذکرہ تو بڑے خوب انداز میں کیا جاتا ہے، پھر اس کی بھی اتباع نہیں کی جاتی کہ اہل بیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، ان کی اتباع کی جا رہا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کی اتباع کرو، حضرت امام حسین نے کیا فرمایا اس کی اتباع کرو. نہیں، تذکرہ ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اتباع کو چھوڑا جا رہا ہے. اور قرآن مجید کا تو نام ہی نہیں لیتے. حدیث لینی ہے میرے بھائیوں تو مکمل لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی تھی کہ قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن مجید کی اتباع کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو آؤ مکمل حدیث لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید پر عمل کرو، جس طرح قرآن مجید کہتا ہے اس طریقے سے عمل کرتے جاؤ. اور اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے طریقہ کار کے مطابق چلو، جس طرح اہل بیت نے قرآن مجید کو پر عمل کیا ہے اسی طریقے سے تم عمل کرو. یہ دونوں جز ہیں. بلکہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غدیر قوم کی ایک روایت جو ہے نا وہ یہ بھی ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ محبت کرنا اور قرآن مجید کی اتباع کرنا آخری لمحات تک یہ قرآن مجید اور علی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ حوض کوثر پر جا کر یہ دونوں مجھ سے ملیں گے. تو دونوں پر عمل کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے. اب وصی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد حضرت علی کی اتباع کرتے رہنا، بلکہ اتباع کا جہاں معاملہ ہے وہاں قرآن مجید کا لفظ استعمال کیا. اگرچہ ہم اتباع کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں. انہوں نے سبق لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے ان سے سبق لینا ہے. ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق بھی پڑھنے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے سبق بھی پڑھنے ہیں، تمام کے اسباق پڑھنے ہیں. یہ بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے نہیں، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا. ہم ان کے طریقہ کار پر چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ وصی قرآن مجید ہے. اور ایک اور روایت بخاری شریف میں موجود ہے، 4460 روایت ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا مشہور صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی وصی چھوڑا جس کی ہم اتباع کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں وصیت کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر حکومتیں کرنے نہیں آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے آئے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کے بارے میں وصیت کی ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی وصی ہے تو وصی وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. پھر اب یہ بات تو سمجھ آ گئی. پھر ایک ایشو یہ اٹھایا جاتا ہے کہ افضل کون؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے. یہ افضلیت کا جو پیغام اٹھایا جاتا ہے یہ بھی بڑا عجیب اٹھایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات تو اٹل ہے جس طریقے سے بھی آپ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے منصب جو فائز ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوئے. اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا. یہ بات یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ صراحتاً نہیں بنا دی گئے، بلکہ امت نے متحد ہو کر اپنا خلیفہ جو چنا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھا. پھر آگے بھی میں سمجھاتا ہوں کہ ان کی جو رنجش ہوئی وہ کس طرح ہوئی. بہرحال جب خلافت پہ آ گئے اب کون ہے افضل، اس کو لے کر بڑے شور مچائے جاتے ہیں. بھی افضل جو بھی ہو، اگر حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے تو ہمیں تسلیم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے. ایک وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل ہو سکتے ہیں، ایک وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق افضل ہو سکتے ہیں.
बहरहाल अगर दोनों भी अफजल हों, सारे सहाबा जो बदरी साहब हैं वो अफजल हो सकते हैं, लेकिन कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को नहीं पहुंच सकता। ये बात समझ लो, कोई मासूम नहीं हो सकता, नबूवत के मकाम को फैज कोई नहीं हो सकता, रहेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे ही। बाकी जिसको चाहे अफजल बना लो, लेकिन जो हकीकत है हकीकत को तस्लीम करो कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने, जिस तरह भी बने, फिर हजरत उमर फारूक, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला बने। बाकी अफजलियत जिसकी मर्जी है मान लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अफजलियत मानने के बाद अगर अमल अपने तरीके के मुताबिक करो फिर तो अफजलियत कोई अफजलियत नहीं है। अफजलियत का तो ये मतलब होगा ना कि जिसको आप अफजल मान रहे हो उनकी इत्तिबा कर लो। अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल मानते हो तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा तस्लीम किया है, मान लो। और इसी तरीके से अब एक मेरी बात ना मानो तो इन दोनों से पूछ लो। रिवायतें मिलती हैं बुखारी शरीफ में 3751 गालिबन हदीस नंबर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुद फरमाते थे कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ मोहब्बत करो, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो ये बात समझ लो, क्या वो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक लोगों को तलकीन कर रहे हैं वो खुद हज़रत अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि करते थे, कामिल दर्जे की करते थे। और इसी तरीके से आज हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से पूछें, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से खुद उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा। बुखारी शरीफ में ये भी रिवायत मौजूद है, 3671 नंबर हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने खुद अपने वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि अब्बा जान ये बताएं कि उम्मत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल कौन है। अब देखो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल है हजरत अबू बकर सिद्दीक है। फिर हजरत मोहम्मद ने पूछा कि उनके बाद कौन अफजल है, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया उमर। तो मोहम्मद बिन हनफिया वो कहते हैं कि मैंने सोच लिया, गुमान किया कि अगर तीसरी बार पूछता हूं तो ये कहेंगे कि उस्मान है, इस वजह से मैंने नहीं पूछा। और डायरेक्ट सवाल को तब्दील करते हुए बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा जान ये बताएं फिर इनके बाद तो अफजल आप होंगे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फौरन आजी का इज़हार करते हुए फरमाया कि नहीं, मैं तो एक आम सा बंदा हूं, मैं कहाँ अफजल हो गया। ये आजी और इनके सारी है। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा जा रहा है तो वो कहते हैं कि अहले बैत सबसे ज्यादा अफजल है। इधर अहले बैत से पूछा जा रहा है तो वो कहते हैं कि ये खिलाफत के जो मनसब फायज है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खादिम हैं, ये ज्यादा फजीलत रखते हैं। तो उनका अंदाज ये है, हम मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, गिरेबान फाड़े जा रहे हैं कि ये अफजल हो गया, वो अफजल हो गया। अगर अफजल कोई भी हमारा काम है, हमने इत्तिबा करनी है, अमल करना है। इसी तरीके से एक मसला जो इख्तिलाफी होता है वो ये भी है कि फितर के मसले को लेकर बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता है कि आज ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बीबी का बाग ले लिया, पिता का बाग बीबी को नहीं दिया, बीबी का हक मार लिया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे मसाइल खड़े किए जाते हैं। अब ये जो हदीस है ये भी बुखारी शरीफ के अंदर बड़ा तवील हदीस मौजूद है। बुखारी शरीफ में 4240 नंबर हदीस आती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खिलाफत के मनसब पर फायज हुए तो हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास वो फिदा का बाग लेने आई है, क्योंकि ये बाग मिला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो 5वां हिस्सा जो खुम्स निकलता था उसमें से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने पास रखा और इसी में से खर्चा करते थे अपने आले बैत पर। लेकिन जब बीबी आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वाज़ेह कहा कि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती जो उनके अहले बैत में यानी उनके खानदान में उनको तकसीम किया जाए, बल्कि अंबिया की जो विरासत होती है वो उम्मत के हक में आती है, बैतुल माल में जाती है। अंबिया की विरासत नहीं होती, अंबिया की जो विरासत होती है वो उसका जो इल्म लेकर अल्लाह पाक की तरफ से अंबिया आए हैं वही विरासत आगे चलती है। तो बहरहाल
اس انداز میں بی بی کو ذرا تکلیف ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر میں واپس چلی گئی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق سے کلام کرنا چھوڑ دیا. اور یہ ماجرا تھا جس کی وجہ سے آج کل شور مچایا جاتا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑا غمگین ناک ہوئے. ادھر خلافت کے منصب پر حضرت ابوبکر صدیق فائز ہو گئے اور لوگوں نے دھڑا دھڑ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کرنا اور بیعت کرنا شروع کر دیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی اور 6 ماہ گزر گئے. حضرت بی بی فاطمہ کا انتقال ہو گیا. جب جنازہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اب یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں. بلایا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ پیغام آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور جانے لگے. حضرت عمر نے روک لیا کہ آپ اکیلے نہ جائیں. حضرت ابوبکر صدیق فوراً بول پڑے. یہ انداز دیکھو محبت کا. آپ نے فرمایا عمر مجھے روکتے ہو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محفوظ ہوں، میں ان سے خیر کی امید رکھتا ہوں، میں ان سے کوئی شر کی امید نہیں رکھتا ہوں، میں یقیناً جاؤں گا اور اکیلا ہی جاؤں گا، تنے تنہا جاؤں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق آپ رات کے کچھ حصے میں روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے اور اکیلے ہی آئے، بلا خوف بلا خلاف ملال آئے. وہاں مکالمہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نے عذر معذور کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ جو ناراضگی تھی اس کا اظہار کیا. اور ناراضگی یہ تھی کہ جیسے کہ روایت میں آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بارے میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ خلافت کو تسلیم نہ کریں یا آپ کو خلافت کے لیے نائل کرا دیں. نہیں، آپ کی خلافت کو تسلیم نہ کریں یا آپ کے حق میں کوئی تبرہ کرے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ہم اس بات میں ناراض ہیں کہ آپ نے ہم سے مشورہ ہی نہ لیا. یعنی اہل بیت سے، باقی لوگوں سے مشورہ لیتے رہے، اہل بیت کو اتنا بھی نہ سمجھا کہ ان سے مشورہ ہی لے لے. تو یہ ایک عذر تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس عذر کی معذرت بھی کی. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ بیعت کر لیں. اب یہ لوگ دیکھو رات کا حصہ ہے. اگر تکبر ہوتا، اگر کچھ ناراضگی ہوتی یا کچھ اور شکوہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رات کے حصے میں بیعت کر لیتے اور بتا دیتے کہ جا کے آپ کہہ دیں کہ حضرت علی نے بیعت کر لی. نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، جب صبح ہوگی اس وقت میں سارے لوگوں کے سامنے آپ کی بیعت کروں گا. اختلاف ختم ہو گئے. پھر دوسرے دن ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی اور مسجد نبوی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق پہلے ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے اہل بیت کی مدح ثنا کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ جو عذر تھا اس عذر کو پیش کیا اور اپنی طرف سے معذرت بھی کی. پھر حضرت ابوبکر صدیق ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کی اور خلافت کے حقوق بیان کیے اور اپنی طرف سے وہ جو گلہ تھا اس کی معذرت کی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی. یہ وہ ماجرا تھا جس کو اٹھایا جاتا ہے اور جس کو لوگوں کے سامنے بڑا عجیب انداز میں پیش کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھو ان کی گلے شکوے ختم، لڑائی جھگڑے ختم، سب کچھ ختم. لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، مل رہے ہیں، آ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوش ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں خوش ہیں اور لوگوں مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہوگی. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی بھی اہل بیت کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی. مشہور روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو ترجیح نہیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد یعنی امام حسن امام حسین کو ترجیح دی. کئی ساری روایتیں موجود ہیں. بہرحال ایک تو روایتیں یہ ہیں کہ ایک وہ موقع تھا جب فتوحات عام ہوئی، ادھر شام فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا اور ایران فتح ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے گئے. جب گئے، کئی دفعہ گئے، تو پیچھے کس کو خلیفہ بنا کے گیا؟ اپنا نائب کس کو بنا کے گئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے گئے تھے. اب یہ چیزیں نہیں بیان کی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزٹ پہ جا رہے ہیں اور پیچھے اپنا مدینہ منورہ میں نائب بنا کے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نائب بن رہے ہیں، انتظامات سنبھال رہے ہیں.
اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شکوہ ہوتا تو کیوں نائب بنتے؟ اور حضرت عمر فاروق کو اگر کوئی رنجش ہوتی اہل بیت کے ساتھ کوئی بغض ہوتا تو بہت سارے صحابہ اور بھی موجود تھے، ان کو بنا سکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بنایا۔ اب اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے غزوے میں اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنایا اور ادھر خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ کے گئے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی میرے بعد تیری حیثیت ایسے ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ہے، جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہی موقع تھا، اسی کو دلیل بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نائب بنا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب یہ منظر بھی دیکھو، یہ ایک مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کے جنازے پر لوگ آ رہے تھے، مختلف طریقوں سے آپ کے دیدار کر رہے تھے اور مختلف طریقوں سے آپ کے گرد جمع ہو رہے تھے، تو میں بھی چلا گیا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پشت کی طرف ایک انسان آیا اور اس نے آ کر میری پشت کے اوپر ایسے کونی رکھ لی۔ جب کونی رکھی تو اس نے آ کر کچھ جملے کیے جو جملے میرے کانوں میں ابھی گونج رہے ہیں۔ کیا جملے کیے؟ اس نے کہا پہلا مدح کی کہ عمر واہ تیری زندگی پہ سلامتی ہو، اور اس نے غالباً کچھ جملے اس انداز میں بیان کیے کہ عمر تیری نیکیاں ایسی نیکیاں تھی جس کے اوپر میں رش کرتا تھا، تیرے بعد کسی انسان کے نیکیوں میں رش نہیں کرتا تھا، لیکن تیرے اعمال پر میں رش کرتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ تو اپنے دوست کے بعد، اپنے دو دوستوں کے بعد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ فرماتے کہ میں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری پشت کے قریب آ کر ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے آ کر ایسے ہی کونی میری پشت کے اوپر رکھ دی اور اس نے کچھ جملے کہے۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ عمر تیرے بعد کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اعمال میں، جس کے نیکیوں میں برش کرو، تو واحد انسان تھا جس کے نیکیوں میں برش کرتا تھا۔ اور بارہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، یعنی یہ تینوں جملے، تین دوستوں کے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ فرماتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یقین کر لیا کہ لازماً اے عمر تو اپنے دو دوستوں کے ساتھ جا کر ملے گا، اور اسی زمرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو قبر مبارک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز میں نصیب ہوئی۔ تو حضرت ابن عباس دیکھتے ہیں کہ میں مڑ کے جو دیکھا، میں نے کہا یہ انسان کون ہے جو اتنا کے جملے کہہ رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آل بیت میں سے ہیں اور جو ان حضرات کی مدح ثنا کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان کیا کوئی بغض تھا؟ ان کے درمیان کوئی لڑائی تھی؟ ان کے درمیان کوئی جھگڑا تھا؟